اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ جسے قرآن عزیز نے غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا ہے اور احادیث مبارک میں سے جو ہے وہ جنگ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جمعہ کی نشست میں ہم غزوہ خندق، میدان خندق میں اور اس عظیم جنگ کے اندر جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ظہور پذیر ہوئے، ہم ان کا کچھ مختصر تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور سن سنا کے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین، غزوہ خندق سرزمین مدینہ کے اندر یہ اسلام اور کفر کے اندر پھر ایک بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان ایک پھر جو ہے وہ فرق کی لکیر کھینچی جانے لگی تھی۔ اسلام اور کفر کے درمیان پھر فیصلہ کن جو ہے وہ کوئی معرکہ وقوع پذیر ہونے والا تھا، جس کی اسباب اگر میں عرض کروں، یعنی اس کی وجوہات میں سے کہ آخر غزوہ خندق کیوں پیش آیا۔ یاد رکھیے جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین مدینہ کے اندر ہیں، اور سرزمین مدینہ میں اطراف میں بہت سارے یہودی قبائل تھے۔ ان قبائل میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنی نذیر کہا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا کہ آپ کا مبارک معمول ہوتا کہ آپ مختلف قبائل کے پاس جاتے، مختلف لوگوں کے پاس جاتے اور جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام فرماتے، یعنی توحید و رسالت کی بات سناتے، لوگوں کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا درس دیتے، ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا فرماتے۔ اسی طرح جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کا بھی رخ فرمایا، چہرہ اقدس بنو نذیر کی طرف ہوا۔ یہودی تھے، یہ شرارتی بھی تھے، ان کو ایک شرارت سوجی قبیلہ بنو نذیر والوں کو کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف فرما ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں اپنے سردار مشورہ کرتے ہیں، مشورے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی جگہ بٹھایا جہاں پیچھے پہاڑی پڑتی تھی۔ ارادہ ان کا یہ تھا کہ معاذ اللہ پہاڑی کے اوپر سے ایک بڑا پتھر گرائیں گے جو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ گرے گا، اور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے معاذ اللہ وہ دل کے اندر بہت جب وہ عجیب و غریب سے خیال سوچ کر کے بیٹھے تھے۔ لیکن یہ تو وہ ہیں کہ بیٹھا ہے زمین پر مگر عرش نشیں ہے، زمین پر بیٹھ کر آسمان کی سارے خبریں رکھنے والے نبی کی بارگاہ کے اندر جب اس طرح کا منصوبہ دل ہی دل میں جو ہے وہ بنایا گیا، سوچا گیا، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، اللہ رب العزت نے خبر عطا فرما دی، کریم وہاں سے تشریف فرما ہوئے اور آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ لیکن بنو نذیر کو ایک وارننگ جاری کی کہ کچھ دن ہیں تمہارے پاس، اپنا سامان اٹھاؤ اور سرزمین مدینہ چھوڑ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آخر بنو نذیر نے کیا کیا تھا؟ صرف اتنا ہی تو کیا تھا کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر معاذ اللہ کوئی جو ہے وہ پتھر پھینکا جائے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم مبارک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک عام سی بات نہیں تھی، یہ اتنی بڑی جرأت تھی کہ وہ بدبخت اتنا بڑا فیصلہ کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، ظالموں اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، اسلام قبول نہیں کرنا نہ کرو، لیکن تمہاری یہ ہمت، تمہاری یہ مجال، تم اس طرح کا جو ہے وہ کام کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کیسے ہوئے؟ لہٰذا وارننگ جاری کی جاتی ہے، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر سرزمین مدینہ کو تمہیں جو ہے وہ لیو کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ خیر یہ قبیلہ بنو نذیر پہلے تو انہوں نے آپس میں کچھ پروگرام بنائے کہ ہم مقابلے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن
جب قریب سے معاملات کو دیکھا تو پھر عافیت اسی کے اندر سمجھی کہ مدینہ چھوڑا جائے، لیکن انہوں نے مدینہ چھوڑ کر کے وہ جو ذہن کے اندر جو گندگی تھی، وہ ذہن کے اندر جو خبث تھا، وہ جو ناپاکی تھی، وہ دور نہ ہوئی۔ یہ جا کر مل گئے مکہ والوں کے ساتھ، اور مکہ والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ مدینے پر اٹیک کیا جائے۔ اس سے قبل ہم بہت ساری جنگوں کا بیان کر چکے ہیں۔ یہ غزوہ خندق کے حوالے سے خاص طور پر سرزمین مدینہ سے 10,000 کا لشکر، سرزمین مکہ سے یہ بنو نذیر قبیلہ، قریش مکہ اور دیگر بہت سارے قبائل کو ملا کر مشرکین مکہ نے 10,000 کا لشکر جرار ترتیب دیا۔ ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تمام تر آلات بھی ہیں، اور وہ پورے جو ہے وہ اسلحے سے لیس ہو کر کے مدینہ طیبہ کی طرف موو ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی، جیسا میں نے بتایا تھا کہ بیٹھے ہیں زمین پر مگر عرش نشیں ہیں۔ زمین پر بیٹھ کر کائنات کی ساری خبریں رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ مکہ سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی اپنے جو وہ نقل و حرکت مزید تیز کرتا، جان عالم علیہ السلام نے مجلس شورا طلب فرمائی، اصحاب کے ساتھ مشورہ فرمایا بھی کون ہے جو مشورہ دے۔ بہت سارے مشورے دیے گئے، لیکن جس مشورے کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشورہ تھا۔ مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آپ کا جو حکم ہو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ہم جب ایران میں ہوتے تھے، فارس میں ہوتے تھے، وہاں جب کسی شہر کے اوپر اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا تو ہم اس کے گرد ایک خندق بناتے تھے تاکہ جو ہے وہ شہر کو محفوظ بنایا جائے۔ اب کریم اگر آپ اس رائے کو اور اس مشورے کو قبول فرما لیں تو ایسا کچھ ہو جائے۔ جان عالم علیہ السلام لیڈر اعظم بھی ہیں، قائد اعظم بھی ہیں، اور جو ہے وہ تمام امت کے ہادی اور رہنما بھی ہیں، اور یہاں جان عالم علیہ السلام جب اپنے اصحاب کو لے کر، جب فوج کو لے کر، تو آپ جو ہے وہ چیف آف سٹاف آرمی بھی ہیں، لیکن کریم کی کرم نوازیوں کے حال تو دیکھیے۔ فرمایا اے سلمان، ہم نے آپ کے رائے کو قبول فرما لیا ہے۔ ایک ادنا سے صحابی کی جو ہے وہ رائے کو قبول کرنا، ایک صحابی کو اتنا پروٹوکول دینا، ایک صحابی کی رائے کا اتنا پاس رکھنا، یہ درس ملتا ہے ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ 1500 صحابہ کرام نے، اور 1500 سے لے کر 3000 تک کی روایات ہیں کہ اس جو ہے وہ معرکے کے اندر حضرات نے شرکت کی، لیکن 1500 حضرات وہ تھے جو صبح و شام 24 گھنٹے حاضر رہتے، کچھ ایسے ہوتے پھر تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے، معاملات دیکھتے، لیکن یہ 1500 وہ تھے جو 24 گھنٹے حاضر رہتے۔ 10-10 گز ایک ایک صحابی کو جو ہے وہ ملے۔ جبل صلعہ کی طرف سے یہ جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا، چونکہ دوسری طرف پہاڑیاں تھیں اور یہ جو ہے وہ کھلا راستہ تھا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے مشورے کے بعد اس جو ہے وہ خندق کو، گہری خندق بھی ہو، چوڑائی بھی ہو، کہ بعد میں اگر ضرورت پڑی تو اس میں آگ لگا دیں گے تاکہ ظالم جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ ادھر سے 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، ادھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سمیت جو ہے وہ میدان خندق کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور وہ والی برکت والی جگہ آپ دیکھیں، وہاں جن جو ہے وہ سرکار کے قریب صحابہ جو حضور علیہ السلام کے قریب رہتے تھے، یا آپ خلفائے راشدین انہیں کہہ سکتے ہیں، اور ان میں علیحدہ طور پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جہاں پر خیمے تھے آج وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا مرتضیٰ، عثمان غنی جہاں جہاں موجود تھے وہاں بھی مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد تو بڑی اب بنا دی گئی ہے جسے جامع الخندق کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جہاں سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں خیمے تھے وہاں مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ اور پھر اوپر پہاڑی پر ایک مسجد فتح بھی ہے جہاں کریم کی ایک دعا قبول ہوئی۔ وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو وہ میں عرض کروں گا، ورنہ پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔
تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خندق کے میدان میں اپنے صحابہ کے ساتھ خود اپنے جسم اقدس سمیت موجود ہیں، اور جہاں دوسرے صحابہ کدال لے کر، ہتھوڑے لے کر، بیلچے لے کر کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، میرے کریم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ایک مشکل سفر تھا، اتنا مشکل سفر، صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، اور یہ تقریباً 25 دن سے لے کر 1 مہینے تک یہ محاصرہ موجود رہا، 7 یا 6 دن لگے اس خندق کو کھودنے میں، بقیہ محاصرہ رہا، 25 دن کے راؤنڈ اباؤٹ یہ مشکل دن تھے۔ صحابہ فرماتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، مشکل اتنی تھی کہ ایک دن میں ایک صحابی کو آدھی کھجور ملا کرتی تھی، آدھی کھجور پر پورا دن گزارنا ہے، لیکن ہے کریم ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ خریدار آئے۔ سبحان اللہ، آپ ساتھ بولیں۔ فرمایا یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، فرمایا کہ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہائے مبارک وہ انتہائی سادہ ہے، لیکن ہے کریم ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ خریدار آئے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو آدھی کھجور پورے دن کے لیے، اتنا مشکل سفر۔ صحابہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے حال یہ تھا کہ کمر ٹیڑھی ہونے لگی، اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جائیں، میں نے جب دیکھا کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو، آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری ہمشیرہ کو میری والدہ نے کھجور کا ایک ڈونگا دیا، ایک ڈونگے کے اندر کھجور ڈال کے دی، فرمایا جاؤ یہ اپنے جو ہے وہ ماموں کو جا کر دے کے آؤ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری ہمشیرہ لے کر جب میدان خندق کے اندر آئی، چھوٹی تھی، بچی سی تھی، تو کریم کی نظر محبت پڑی، فرمایا کہ بیٹا یہ کہاں جا رہی ہو، کیا لے کے جا رہی ہو؟ تو یہ میری والدہ نے میرے ماموں کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ وہ گڑیا عرض کرتی ہے کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ نے میرے ماموں کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ تو میرے کریم فرماتے ادھر لے آؤ، ادھر لے آؤ۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید چادر بچھا دی۔ اب یہاں تو لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، کہتے جی وہ تو آئے اور صرف معاذ اللہ صرف اتنا کام کیا، آئے اور کلمہ پڑھا کر چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم، مالک و مختار ہے اس دنیا کے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ اگر چاہیں تو زمین کے جو ہے وہ ذروں کو جو ہے وہ گوہر نایاب بنا دیں، اگر اشارہ کریں تو جو ہے وہ ان جو ہے وہ ریت کے ٹکڑوں کو سونے کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیں، لیکن وہ انداز ایسا تھا، سرکار نے سفید چادر بچھائی۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے دیکھا، اور چشم فلک نے بھی دیکھا، وہ ایک ڈونگا سا تھا، سرکار نے بچھا دیا۔ اہل خندق کو آواز لائی، فرمایا سنو اہل خندق، اے خندق کے اندر آنے والوں آؤ، نعمان بن بشیر کی والدہ نے تمہارے لیے اہتمام کیا ہے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، وہ 1500 صحابہ تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں پر ہاتھ رکھا، اور دست شفقت رکھتے ہوئے برکت کا جو انداز سرکار نے اختیار فرمایا، سرکار نے جو چاہا پڑا۔ پھر ہم نے دیکھا 1500 صحابہ اسے کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد بھی ہم حیران تھے کہ کھجوریں پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہیں۔ ہے کریم ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ خریدار آئے۔ لیکن فاقے کا عالم یہ ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک دن کے اندر آدھی کھجور صحابہ کو دے رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب معجزات کا وقت آتا ہے، جب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے محبوب کی عطا کا وقت آتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اندر موجود ہیں، خبر دی گئی یا رسول اللہ ایک بڑی سی چٹان آ گئی ہے، حضور مہربانی فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں، ہماری طرف تشریف لے آئیں اور اس جو ہے وہ بڑی سی چٹان کو توڑ دیں۔ یاد رکھیے یہ وہ بارگاہ ہے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے صحابہ در حضور پہ جاتے ہیں۔ صحابہ بولنا، آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا کہ جب بھی صحابہ کو مشکل آئی کدھر گئے؟ در حضور پہ آئے۔ بولیے ذرا کدھر گئے؟ سرکار کی بارگاہ میں۔ کبھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ کا ڈیلا بار آ گیا،
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح، خون بھی باہر آ چکا ہے، آنکھ کا ڈیلا بھی آ چکا ہے، کریم کرم فرمائیں اور اسے صحیح فرما دیں۔ سرکار لعاب دہن مبارک لگائیں، اور کبھی جو ہے وہ کسی صحابی کے ہاتھ میں لکڑی کا پھٹا ہو، یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے، سرکار اسے دست رحمت سے جو ہے وہ اشارہ فرمائیں تو وہ لکڑی جو ہے وہ تلوار بن جائے۔ کبھی حضرت مولا علی کی آنکھیں جو ہے وہ اگر دکھنے لگیں، سرکار لعاب دہن لگائیں، کبھی کڑوے کنویں کے اندر سرکار اپنا لعاب دہن مبارک ڈالیں۔ لیکن یہاں منظر عجیب تھا، یہاں جو ہے وہ صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بڑی سی چٹان آ گئی ہے، بڑی سی چٹان آ گئی ہے، اور پھر دیکھیے ذرا صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اور کسی صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیے، آپ بیٹھ جائیے، ہم خندق کھودتے ہیں۔ فرمایا کہ تم کیوں کھودتے ہو، تم بھی کھودو اور میں بھی تمہارے ساتھ کھودنے والوں میں سے شامل ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں جو ہے وہ الگ ہو کر بیٹھ جاؤں گا، فرمایا تم بھی کھودو، میں بھی تمہارے ساتھ کھودنے والوں میں شامل ہوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال لی یا بیلچہ جو بھی آپ کے ہاتھ کے اندر تھا، جب کریم کے مبارک ہاتھ لگے اور جیسے ضرب لگائی، اور ساتھ ہی فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، اللہ نے یمن کے خزانے ایمان والوں کے حوالے فرما دیے ہیں۔ فرمایا ضرب بھی لگی اور یمن کے خزانوں کی خوشخبری بھی سرکار نے عطا فرما دی، اور سرکار نے پھر جو ہے وہ دوسری ضرب لگاتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند فرمایا، اور فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، اللہ نے شام کے خزانے بھی ایمان والوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ تیسری بار جب جو ہے وہ کدال اٹھی، وہ آپ کے ہاتھ میں جو بھی آلہ تھا سرکار نے اٹھایا، اور اٹھا کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، اللہ نے ملک جو ہے وہ فارس یعنی ایران کے خزانے، حالانکہ یہ سپر پاور تھی اس وقت کی، فرمایا ایران کے خزانے مدینے کے اندر آئیں گے، اللہ نے ایران کے خزانے ایمان والوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ اور کسی ایک صحابی نے بھی، صحابہ سے پوچھا گیا، اور میں کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مکہ تو فتح ہوا نہیں ہے، پوری طرح سے قبیلے تو مسلمان ابھی ہوئے نہیں ہیں، ہم کہاں سپر پاور ایران کے پاس جائیں گے، کہاں شام اور کہاں یمن، وہاں کے خزانے۔ پتہ چلا سرکار کے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، سرکار جو زبان سے نکالتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، فرمایا کہ سونا جدوں بھی بول دے، فرمایا سوچاں دے تالے کھول دے، جد بول دے ہیرے تے موتی رول دے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو مکہ فتح نہیں ہوا، تو فرمایا کہ نہیں، شام کے خزانے بھی آئیں گے، یمن کے خزانے بھی آئیں گے، ایران سپر پاور بھی آئے گی۔ خیر جو بات ہم کرنے لگے تھے، اور ذرا جب وہ دل تھام کے سنیے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال ہے، میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر 2 پتھر باندھے ہوئے، میری چیخ نکل گئی، میں جلدی سے دوڑا اپنی بیوی کو جا کر کہا بھئی بخت والی عورت سنو ذرا، میں نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر 2 پتھر دیکھے ہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اور آپ فرماتے میں میدان خندق کے اندر سرکار کے ساتھ ہی رہا، ہر مشکل وقت میں، آسانی کے وقت میں سرکار کے ساتھ رہا، 20-25 دن کا یہ محاصرہ تھا۔ تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو مہربانی کرو گھر میں کچھ ہے، تو اس نے کہا 2 کلو کے قریب کوئی آٹا ہے، جو کا آٹا ہے وہ ہے، اور جو ہے وہ بکری کا بچہ ہے، اب دیکھ لو اسے ذبح کر لو، گوشت بنا کر دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور صرف اتنا جا کے عرض کرو کریم آپ کرم فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں، اور کوئی 6 7 8 10 اپنے جو قریبی صحابہ ہیں صرف ان کو لے کر آئیے، بچہ چھوٹا سا ہے اور ہمارے پاس جو 2-2.5 کلو جو ہے وہ آٹا ہے، ہم نے وہی پیش کرنا ہے، تو کریم آپ مہربانی فرمائیں، قدم رنجا فرمائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آہستہ سے آ کر عرض کی کریم کرم فرمائیں، قدم رنجا بھی فرمائیں، اور اپنے جو جانثار اور آپ کے جو قریبی صحابہ ہیں کوئی 8-10 کو لے کر آئیے، تاکہ جو ہے وہ ہم آپ کی چھوٹی سی دعوت کر سکیں۔ اور یاد رکھنا یہ وہ کرم فرمانے والے، ابھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر مشکل ہو تو ایک دن میں آدھی کھجور، اور جب جو ہے وہ کرم فرمانے پر آ جائیں، ہے کریم ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لونے ہوں 2 عالم وہ خریدار آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، ساری بات عرض کی تو کریم نے آواز لگائی یا اہل خندق، خندق میں آنے والوں۔ فرمایا جب کریم نے یہ آواز لگائی نہ کہتے مجھے ڈر پڑ گئی، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بھائی بات تو جو ہے وہ مشکل کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا میں نے عرض کی حضور
کھانا تھوڑا سا ہے۔ فرمایا سرکار نے پھر آواز لگائی، فرمایا جو جو جہاں کام کر رہا تھا، ہاتھ میں بیلچا تھا، کدال تھا، جو بھی لے کر کھڑا، سب نے غور سے سنا۔ فرمایا آؤ، ساروں کے لیے جابر نے دعوت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو بولنا پڑے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہاں سے دوڑا، میں گھبرا گیا، میں جو ہے سٹ پٹا گیا۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ میں دوڑا اپنی بیوی کے پاس جا کر بتایا۔ فرمایا سنو بخت والی عورت، کام تو آگے جا چکا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے کریم کو جا کر اتنا کہا، سرکار نے سب کو دعوت دی۔ فرمایا تو نے تو نہیں دی؟ فرمایا نہیں۔ کس نے دی؟ فرمایا اونا دیتی، دعوت ہونا دیتی ہے۔ فرمایا پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جنہوں نے دعوت دیتی ہے پورا ہی وہی کرن گے۔ سبحان اللہ بولنا پڑے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے خندق والے دن دیکھا سرکار اپنے 1500 صحابہ سمیت تشریف فرما ہوئے، 10 کے جو ہے وہ افراد کو بلایا گیا۔ فرمایا آ جائیں، 10 افراد بیٹھتے جائیں۔ سرکار نے فرمایا ہنڈیا کے اوپر سے کپڑا نہ ہٹایا جائے۔ سرکار نے اپنے لعاب دان مبارک ہنڈیا کے اندر ڈال دیا اور اپنا لعاب دان آٹے کے اندر بھی ڈال دیا۔ فرمایا اوپر سے ڈھکن یا کپڑا نہ ہٹایا جائے، اسی طرح جو ہے وہ روٹیاں بناتے جائیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا میں نے پھر دیکھا وہ 10 صحابہ کھاتے گئے حتیٰ کہ 1500 صحابہ کھا چکے تھے۔ آخر میں جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ اس سے آگے بات اور 4 سال ہونے والی ہے، لیکن اتنی سبحان اللہ میں کام نہیں چلے گا۔ اب جتنا کوئی زور میں لگاؤں، اتنا کوئی ہلکا بھی سے آپ لگا لے تو میرے خیال سے پورے جو ہے وہ کفر تک، انڈیا تک آواز جائے گی۔ اور یہ وقت جو ہے وہ ثابت قدمی کا ہے، اور یہ خندق جو میں بیان کر رہا ہوں اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فثبتوا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ، پھر پریشان نہ ہو۔ اور یہ حقیقت الحمدللہ جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں ایمان والے پریشان کوئی نہیں ہو رہے۔ انڈیا سے چیخیں اٹھ رہی ہیں لیکن ایمان اور کلمے کی طاقت ان میں۔ خیر میں اپنی بات پوری کروں پھر ہم واپس اس بات پر آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم کرم فرما ہوئے، کریم تشریف فرما ہوئے، اور یہ جامع المعجزات کے اندر اور جو ہے وہ سیرت کی معتبر کتابوں کے اندر ہے۔ جب آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا تھا، آپ کے 2 بچے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ بڑے نے چھوٹے کو کہا آؤ جس طرح ہمارے باپ نے بکری کو ذبح کیا ہے ہم ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں۔ چھری تیز تھی، بڑے نے جو ہے وہ چھری چلائی چھوٹے کی گردن پر، ایک لمحے کے اندر گردن کٹ گئی۔ جیسے گردن کٹی بڑا جو ہے وہ ڈر گیا، بھاگا، چھت پہ چڑھا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، اس کی بھی جو ہے دونوں بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ بیوی اور جو ہے وہ میاں کا ذرا انداز تو دیکھیے، ذرا برداشت اور صبر و تحمل کا انداز دیکھیے، کیسا جگرا اللہ نے دیا ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو میری بخت والی بیوی، بخت والی عورت، میرے گھر میں میرے کریم آ رہے ہیں، پریشانی نہیں چاہیے مجھے پریشانی نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تو رونے بیٹھ جانا۔ فرمایا جاؤ ان کو کمرے کے اندر لٹا دو، پر چادر بھی بچھا دو، لیکن کریم ایسے سرور، میں پہلے بیان کر چکا ہیں، کریم ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں 2 عالم وہ خریدار آئے۔ جب کریم کرم فرما ہوئے آپ نے سب سے آخر کے اندر کھانا تناول فرمایا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر کے اندر کھانا تناول فرمانے والے۔ جیسے کریم بیٹھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی مبارک پیاری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ سرکار سب سے پہلے کھانا بچوں کو دیا کرتے تھے۔ میں جابر بچے کدھر ہیں؟ اتنی زبان اللہ میں کام نہیں چلے گا۔ سرکار نے فرمایا جابر بچے کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ ادھر کدھر کھیڑ دے ہوں گے، تسی مہربانی فرماؤ تے کھانا شروع فرما۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار، دوسری بار، جب تیسری بار ہوئی سرکار نے فرمایا جابر کیا سمجھ رہے ہو کہ میں جانتا نہیں؟ رب کعبہ کی قسم جاؤ اور بچوں کو آواز دو، محمد بلا رہے ہیں، سرکار بلا رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر رحمت کائنات آئیں اور جانے کے بعد تم روتے رہو؟ فرمایا ہو نہیں سکتا۔ سرکار کی بارگاہ سے جابر اٹھے اور کمرے کے دروازے پر جا کر آواز دی، اوے بچیو اللہ دے محبوب بلا رہے ہیں۔ بچے دونوں کلمہ پڑھتے ہو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے پاس بٹھایا۔ فرمایا جابر کیا سوچ رہے تھے کہ سرکار جب جائیں گے تو پھر دکھ کا اظہار کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے محبوب کائنات اور رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے۔